صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام۔ محترم بھائیو، عزیز ساتھیو، اگست کا مہینہ پاکستان کے اندر آب و تاب کے ساتھ منایا جاتا ہے، بالخصوص 14 اگست، کیونکہ ہمارے ذہن کے اندر یہ ایک بات ہے کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا تھا، تو اس لیے ہر چھوٹا بڑا سرکاری غیر سرکاری، چھوٹی چھوٹی کمپنیوں والے، بڑی بڑی فرموں والے، اداروں والے، وہ اپنے اپنے پروگرام منعقد کرتے ہیں اور پاکستان کے حوالے سے اپنی اپنی وہ بات کرتے ہیں۔ لیکن بھائیوں، جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو بنیاد ہے، یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کے اندر تقریباً 20 لاکھ لوگوں کا خون شامل ہے۔ اب 20 لاکھ تعداد کوئی تھوڑی تو نہیں ہوتی۔ رشیا نے افغانستان کے اندر 12-13 سال بھرپور طریقے سے بمباری کی، قتل عام کیا، تو 17 لاکھ افغانی شہید ہوئے، اور یہ پاکستان کی بنیاد کے اندر 20 لاکھ کم و بیش مسلمانوں کا خون موجود ہے۔ اور اب وہ کہانیاں، وہ داستانیں جو کہ حقیقت پر مبنی ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کتاب و سنت کا دائی، بزرگوں نے جو بتلایا، جو دیکھا، جو ان کے اپنے حال احوال جو ان کے ساتھ بیتی، آج بھی وہ باتیں سن کر رونگٹے کھڑے ہوتے۔ لیکن آنے والی نسل نو، ہماری نئی جنریشن، وہ اس چیز سے بالکل نہ بلد ہے، نہ واقف ہے، انہیں اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ اور میں ایک اور بات کہتا ہوں، شاید میں اپنی بات میں غلط ہوں، جو آج ہمارے سروں پر مسلط ہیں، یہ حکمران ٹولہ، یہ ہے، یہ اس سے پہلے یا اس سے پہلے، ان میں سے بھی بیشتر وہ لوگ ہیں کہ جن کے بڑے، جن کے آباء و اجداد یہی کے رہنے والے تھے۔ ان کو کیا پتہ ہجرت کیا ہوتی ہے، اور ملک کیسے تعمیر کیے جاتے ہیں، اور ملکوں کو کیسے آباد کیا جاتا ہے، اور کیسے قربانیاں پیش کی جاتی ہیں۔ ہمارے اکثر و بیشتر جو لوگ اس ملک کو اس وقت چلا رہے ہیں، اس سے پہلے یا اب، آپ ان کے خاندان کی ہسٹری دیکھ لیں، آپ ان کی تاریخ کا مطالعہ کر لیں، اللہ ماشاءاللہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ یہ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے اس وقت انگریز کے ساتھ، فرنگی کے ساتھ مل کر اس پاکستان کے خلاف پراپگنڈے بھی کیے، اور پاکستان کے خلاف اس وقت انہوں نے محاذ بھی کھڑے کیے تھے، اور آج یہ پاکستان کے اوپر اپنا تسلط قائم کر کے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کیا چیز ہے۔ یہ دو قومی نظریہ، یعنی لا الہ الا اللہ، اس پر یہ پاکستان کی بنیاد رکھی گئی، یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ آج ہماری آنے والی نسلوں سے یہ نعرہ اور یہ سوچ ختم کی جا رہی ہے۔ کسی نے پاکستان کا نام پڑھا لکھا پنجاب رکھ دیا، ہاں جی، کسی نے پاکستان کا روٹی کپڑا مکان نام رکھ دیا، کسی نے کچھ نام دے دیا، کسی نے کچھ نام دے دیا، حالانکہ اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر استوار کی گئی۔ اب لمبی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، مجھ سے آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ جن جن قربانیوں سے یہ خطہ اللہ نے ہمیں دیا، میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس خطے کو ہم مسلمانوں کے حوالے کرتے ہیں، اب مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے کہ مسلمان وہاں پہ کیا کام کریں؟
الذین ان مکناہم فی الارض، سورہ الحج ہے، الذین ان مکناہم فی الارض، اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان مسلمانوں کو، جن لوگوں کو جن زمینوں کا مالک بنا دیتے ہیں، مکناہم، جب ہم ان کے اختیار میں، ان کے کنٹرول میں کوئی ریاست، کوئی زمین کا ٹکڑا دیتے ہیں، تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے 4 چیزوں کا ذکر کیا کہ یہ 4 چیزیں اس خطے کے اندر لازم ہے، لازم، وگرنہ آزادی نہیں۔ پہلی بات، اقاموا الصلاۃ، نماز کی پابندی کروائی جائے، نماز پہ زور دیا جائے، نماز پڑھائی جائے۔ سیکولر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی نماز کہہ دیا نا پڑھ لو، اب نہیں پڑھتا تو اس کی مرضی، اب زبردستی تو نماز نہیں پڑھا سکتے۔ بھائی پڑھانی پڑے گی زبردستی۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، نماز کا قیام، نماز کی ادائیگی اللہ نے کہا اس حکمران پہ لازم ہے کہ اپنی رعایا سے وہ نماز پڑھائے۔ اور جو اس میں سستی کرے، جیسے باپ کے لیے حکم ہے کہ 10 سال کا بچہ ہو جائے تو وَضْرِبُوهُمْ، اسے تھپڑ کے ساتھ نماز پڑھاؤ، اسے ڈنڈے کے ساتھ نماز پڑھاؤ۔ اسی طریقے سے حکمران جو صاحب شریعت، پہلی بات تو یہ ہے، افسوس اس بات کا ہے، صاحب شریعت لائے کہاں سے؟ جامع ترمذی کی مجھے ایک حدیث یاد ہے، حدیث کافی لمبی ہے، اس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ پیارے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، لوگوں یاد رکھنا قیامت کے قریب وَاسْتَادَ الْقَبِيلَةُ فَاسِقَهُمْ، جو قبیلے کا بڑا سردار ہوگا نا، جو قبیلے کا نمائندہ ہوگا، وہ فاسق ہوگا، گناہگار ہوگا، زانی، شرابی، کبابی ہوگا، اور سارے گناہ اس میں پائے جائیں گے۔ اور وَزُعَمَاءُ الْقَوْمِ أَرْذِلَهُمْ، اور جو قوم کا بڑا لیڈر ہوگا، 2 چیزیں بیان کی ہیں، ایک ہے اپنے حلقے کا، اپنے علاقے کا نمائندہ، اپنے علاقے کا بڑا، وہ فاسق، فاجر، گندا، ذلیل، اور وہ زانی، شرابی۔ اور جو قوم، یعنی پوری قوم کا جو بڑا ہوگا، ارذلہم، یعنی کہ رذیل ترین، گندا ترین، وہ ساری قوم کا بڑا ہوگا۔ جب ہمارے بڑے کہ جس ملک کی بنیاد کلمہ توحید پر، جس ملک کے نیچے اس کی بنیادوں کے اندر 20 لاکھ شہداء کا خون، کہ جس کے اندر معصوم بچے اور عورتیں اور مرد و خواتین کہ جن کی لاشوں کے ڈھیر لگائے گئے، اب ان لوگوں کو کیا پتا کہ یہ کیسے حاصل ہوا؟ ایک چھوٹی سی بات ذہن میں آتی ہے، ہم آزادی 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 کی بات کرتے ہیں، ہمارا ملک آزاد آزاد، ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں خطہ تو دیا لیکن آزادی نہیں ملی ہمیں۔ آج تک ذہنی طور پہ ہماری حکومتیں چاہے کوئی بھی آتی ہو، آج تک ذہنی طور پہ غلام اور غلامی کی زندگی بسر کرتے کرتے آج 74 سال بیت گئے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا پیارا مصرع کہا تھا، غلامی میں کام آتی ہے نہ شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ غلامی کی زندگی گزارتے گزارتے آج ہماری 3ری نسل آگے آ چکی ہے، اور ابھی تک ذہنی غلامی وہ ہم سے نہیں ختم ہوئی۔ چھوٹی سی مثال ہے، 1947 سے پہلے، 14 اگست 1947 سے پہلے جب یہ سارا ہندوستان تھا، اگر کوئی سزائے موت کا قیدی عدالت میں لایا جاتا تو جج کیا فیصلہ دیتا تھا؟
تعزیرات ہندوستان دفعہ 302 کے تحت فلاں فلاں کو سزائے موت. ذرا غور کیجئے, تعزیرات ہندوستان دفعہ 302 کے تحت فلاں فلاں کو سزائے موت. نہیں, اب پاکستان بن گیا, اب کلمہ توحید پہ ملک لے لیا, 20 لاکھ قربانیاں دی, بچوں کو ذبح کروایا, عزتوں کو تار تار کروایا, اپنی جائیدادوں کو, مال اموال کو, مویشی املاک کو ہلاک کروایا, بڑا ظلم سہا, اب آزاد ہے, اب کلمہ توحید پہ ملک بن گیا. اب جج کیا فیصلہ کرتا ہے؟ تعزیرات پاکستان دفعہ 302 کے تحت فلاں فلاں کو سزائے موت. کیا مطلب؟ صرف ملک کا نام بدلنے سے آزادی ملتی ہے؟ ہندوستان کی بجائے پاکستان لگا دیا تو آزاد ہو گئے؟ نہیں بھائی, کوئی آزادی نہیں. الذین ان مکناہم, میں بات کر رہا ہوں, اللہ نے کہا کہ جب کسی ملک کو آزادی ملتی ہے, جب کافر سے آزاد ہوتا ہے, تو اس کا پہلا کام اس کے حکمرانوں کا, اس کے رہنے والوں کا اقام الصلاۃ, نماز کا قیام ہے, نماز کا قیام. اور دوسری چیز وآتوا الزکوٰۃ, زکوٰۃ کی ادائیگی. یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں. نماز اور زکوٰۃ اللہ نے جہاں بھی ذکر کیا ان دونوں کا اکٹھا کیا. اس پر ہم پھر کبھی بات کریں گے کیوں اکٹھا ان کا ذکر کیا. باہر کا نماز, اس کے ساتھ زکوٰۃ, اور اس زکوٰۃ کے ساتھ ہمیشہ ریاستوں کی, اسلامی ملکوں کی خوشحالی آتی ہے. اگر زکوٰۃ دی جائے تو خوشحالی پیدا ہو. یہ جو آج ہم کشکول تھامے ہوئے 75 سال سے غیروں کے در در کی بھیک مانگ رہے ہیں, اللہ کی قسم صحیح بات کہتا ہوں, اگر اسی زکوٰۃ کا صحیح نظام بنا دیا جائے تو یہ بھیک مانگنے کی ضرورت نہ پڑے. کا دائی بیت الحکمہ. در در پہ جا کے بھیک مانگتے ہیں, کوئی ڈالتا ہے, کوئی آگے سے دودکار دیتا ہے, اور ہم اس بات پہ بڑے خوش ہیں ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے. بھائی کوئی ترقی, اس کو ترقی کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. معاشی یا دنیا کے ساتھ مل جل کے بیٹھ جانا یا اپنے آپ کو ان کے رنگ میں رنگ دینا, اس کو ترقی نہیں کہا جاتا. حقیقت بات میں نے بس اشارہ کرتا ہوں, پچھلے خطبے کے اندر بھی تھوڑی سی بات کی تھی. یہ ترقی ہے, یہ ترقی کہ 42 ملکوں کی, 27 ملکوں کی نیٹو فوج اور 105 ملکوں کا اتحاد 7 اکتوبر 2001 کو آیا اور ساری دنیا کو ساتھ ملا کے بھرپور بمباری, کارپٹ B-52 سے طیاروں سے بمباری کی گئی. لیکن ترقی اس کو کہتے ہیں کہ 20 سالوں کے بعد ذلیل کر کے نکال کے قابض ہو کے بیٹھ گئے. اپنی ثقافت نہیں چھوڑی, اپنی تہذیب نہیں چھوڑی, اسلامی تشخص برقرار رکھا. اور اسی وجہ سے پاکستان بنا تھا کہ 2 قومی نظریہ ہے, ہندو کا تشخص, ہندو کی پہچان, ہندو کی سوچ, ہندو کا سونا اٹھنا بیٹھنا الگ ہے, مسلمان کا تشخص, مسلمان کی پہچان, اس کی تہذیب, اس کا کلچر ایک الگ ہے. اور آج ہمارا اور ہندو کا کلچر ایک ہے. ہم پاکستانی ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم نمازی ہیں. دکھ ہوتا, افسوس ہوتا ہے کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں, میں مسجد مدرسہ چلا رہا ہوں, میرے پاس بڑے بڑے لوگ آ کے مسائل پوچھتے ہیں, لیکن میرے گھر کا ماحول نہیں پتا چلتا یہ ہندو کا گھر ہے کہ مسلمان کا گھر ہے. میری شادی کو دیکھو, میری فوتگی غمی کو دیکھو, میرے رسم و رواج کو دیکھو. ارے بھائی کیا فائدہ ہوا مجھے یہ ملک لینے کا, 20 لاکھ قربانیاں دینے کا, اگر میں اپنا تشخص بھی بحال نہ رکھ سکا. مسلمان اپنا تشخص گنوا گیا. وضع میں تم نے سارا تمدن میں ہنود, وضع میں تم نے سارا تمدن میں ہنود.
وضع قطع شکل صورت، ایک مسلمان کو کھڑا کر دو، مسلمان کا وزیر اعظم ہو، مسلمان کا وزیر اعلیٰ ہو، ہاں جی انگلینڈ کا، امریکہ کا، ہاں جی برطانیہ کا وزیر اعظم، دونوں کو کھڑا کر دو، کیا پہچان ہے کہ مسلمان کو اور ہندو کو؟ کوئی پہچان نہیں۔ ہاں نام سے شاید پتا چل جائے، یا اس کے پیچھے جھنڈا لگا ہوتا ہے یہ فلاں ملک ہے، بس یہی پہچان رہ گئی ہے۔ باقی لباس، وضع قطع شکل صورت، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، کوئی پہچان نہیں۔ بات ایسے درمیان میں ایک آگئی، میں آپ کو بتاتا ہوں، جب یہ اندر کمار گجرال یہ انڈیا کا بنا تھا وزیر اعظم، یہ اس سے واجپئی سے پہلے کی بات ہے، اور اس وقت ہمارا یہ نواز شریف وزیر اعظم تھا۔ اخبار پہ دونوں کی تصویر، کوئی مذاکرات ان کے ہو رہے تھے کسی بات پر، میں حقیقی بات کہتا ہوں، ایک سادہ سا بھائی، ان دونوں کی تصویر اخبار پہ آئی، ہم دو چار بھائی بیٹھے تھے، ایک سادہ سا بھائی آیا، ایک بھائی نے اس سے پوچھا یار یہ بتا ان میں سے مسلمان کون ہے؟ وہ بندہ بالکل سادہ سا، اس سے نہیں پتا نواز شریف کون ہوتا ہے تو گجرال کون ہوتا ہے، ان پڑھ سا آدمی تھا بکریاں چرانے والا۔ اس نے جو گجرال کی تصویر تھی نا، کہتا یہ بندہ مینوں مسلمان لگتا ہے، کیوں؟ ان دی داڑھی سی، نواز شریف دی داڑھی نہیں سی۔ ایک سادہ آدمی کی یہ پہچان ہے، چونکہ اس کے ذہن میں ایک بات ہے کہ اسلام کا تشخص ہے، اسلام کی پہچان ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب فرانس نے اپنے ملک میں پابندی لگائی کہ ہندو سکھ پگڑی نہیں باندھے گا جو سرکاری ملازمین ہیں، سکھ پگڑی نہیں باندھے گا، اور مسلمان عورت جو سرکاری ملازمین ہے وہ حجاب نہیں کرے گی، فرانس نے اپنا قانون پاس کر دیا، مسلمانوں نے قبول کر لیا، ایکسپٹ کر لیا، بیٹھ گئے کہ جی ہم یہاں پہ رہتے ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اور سکھ کھڑا ہو گیا، سکھ نے کہا نہیں مانتا اس بات کو میں، سکھ کا کون سا مذہب ہے؟ او بھائی سب سے چھوٹا، افراد کے لحاظ سے، وسائل کے لحاظ سے سب سے چھوٹا مذہب دنیا میں سکھ مذہب ہے، سب سے چھوٹا مذہب دنیا میں سکھ مذہب ہے، سوائے ہندوستان کے یہ کہیں بھی نہیں پایا جاتا۔ ہندو پھر بھی بڑا مذہب ہے، سکھ سب سے چھوٹا مذہب ہے، ان کے پاس تو اپنی ایک اسٹیٹ بھی نہیں ہے، ایک ریاست بھی نہیں، خالصتان کے لیے قربانیاں انہوں نے بھی دی، ایک چھوٹی سی ریاست نہ حاصل کر سکے، ہندو کے رحم و کرم پہ رہتے ہیں۔ لیکن سکھ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا باقی ساری پابندیاں مجھے منظور ہیں، لیکن جو میرا مذہبی تشخص ہے اس کی پابندی مجھے منظور نہیں۔ احتجاج کیے، دنیا کو ریکارڈ کروائے، اور فرانس مجبور ہوا، 2 ہفتے کے بعد فرانس نے سکھ کی بات کو قبول کر لیا، پگڑی کی اجازت دے دی، اور یہ 2005 کی غالباً بات ہے، ہاں جی 16 سال ہو گئے آج تک مسلمان کا پردہ بحال نہیں ہوا۔ جو ہو ذوق یقین تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، جب ذوق ہو، جب شوق ہو اسلام کا، جب اسلام سے محبت ہو، جب اسلام کے ساتھ ایک تعلق ہو، پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اسی پاکستان کی بنیادوں میں 1838 میں پیدا ہونے والا مولانا محمد جعفر تھانیسری، کیا اس کی تاریخ ہمیں یاد نہیں؟ 25 سال کا نوجوان تھا، گاؤں کا نمبردار تھا، وہ فرنگی کیپٹن آف پارسن آیا، اس نے آگے پکڑ لیا، تلاشی لی، گھر سے وہ خطوط، وہ اوراق مل گئے کہ جن کے ساتھ مجاہدین کا ربط تھا، گھر والوں پہ تشدد کیا، یہ وہاں سے نکل گئے، آخرکار پکڑا گیا، اور لمبی بات ہے، 18 سال کالا پانی کی سزا کاٹی، 18 سال تک
یہ جزائر انڈمان کی سزا کاٹ کر جب واپس پلٹ کر آئے تو کہنے لگے کہ لوگوں، اللہ کی قسم یہ 18 سال تو کچھ حیثیت نہیں، اگر مجھے ساری زندگی بھی وہاں پہ رکھا جاتا لیکن مجھے میرا اسلام، میرا ملک مل جاتا تو مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ یہ ان لوگوں کا کردار تھا اور ان لوگوں کی یہ کونا مشق اور ان لوگوں کا یہ تعلق تھا اسلام کے ساتھ، اور اس ملک کے حاصل کرنے کے لیے یہ قربانیاں تھیں ان لوگوں کی۔ یہ 1836 میں تحریک، یہ 1858 میں یہ کھڑی ہونے والی تحریک آزادی کے نام سے جس کو یاد کیا جاتا ہے، اس میں کن کا کردار ہے، کیا کردار ادا کیا تھا ان بڑوں نے جو آج ہمارے سروں پہ مسلط ہیں؟ ان میں کردار ہی ان لوگوں کا ہے، عوام الناس اور علماء کا کردار ہے۔ شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید، مولانا جعفر تھانسری، مولانا یحییٰ صادق پوری، یہ بڑے بڑے علماء کرام کہ جنہوں نے عوام کو کھڑا کیا، عوام کو بتلایا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ان کے ساتھ گزارا نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں آزادی چاہیے۔ کس چیز کی آزادی؟ ہماری عبادت، ہمارا روزہ، ہمارا حج، ہماری زکوٰۃ، ہمارے اسلامی شعار یہ مکمل آزاد ہو، ہمیں روکنے والا نہ ہو، ہمیں ٹوکنے والا نہ ہو، اپنے اللہ کو ہم آزادی کے ساتھ راضی کر پائیں، ہمیں یہ آزادی چاہیے۔ واقعہ یاد آیا، بات لمبی نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا مکہ میں، لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لوگوں نے اس کے رد عمل میں آپ جانتے ہیں کیسی کیسی کافروں نے سزائیں دی، کیسی کیسی تکالیف سے دوچار کیا مسلمانوں کو۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دن دل برداشتہ ہو کر اپنے گھر سے نکل پڑے کہ میں بھی ہجرت کر کے جاتا ہوں۔ رستے میں جا رہے ہیں، آگے کافروں کا بڑا سرگنا ابن دغنہ وہ ملتا ہے، کہتا ابو بکر تم کدھر جا رہے ہو؟ ابو بکر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ بھئی مکہ والے رہنے نہیں دیتے۔ ابو بکر تیرے جیسے آدمی کو کون نکال سکتا ہے؟ رفیق ہے، شفیق ہے، رقیق ہے، ارے تجھ سے تو کوئی آدمی خار ہی نہیں کھاتا، تجھ سے ہر بندہ محبت کرتا ہے، نرم مزاج ہے، لوگوں سے تعاون کرنے والا ہے، ان کی خدمت کرنے والا ہے، مالی جانی تعاون کرتا ہے، تجھے کون نکال سکتا ہے؟ کہا ابن دغنہ یہ مکہ والے مجھے نہیں رہنے دیتے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہتے میں مسلمان ہوں، تجھے پتا ہے میں مسلمان ہوں، میں اسلام پر عمل کرتا ہوں، میں قرآن مجید پڑھتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، ان سے برداشت نہیں ہوتا، میں آزادی کے ساتھ اپنے اسلام پہ عمل کرنا چاہتا ہوں۔ کہتا چل میرے ساتھ واپس لے آیا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اور مکہ والوں کو، کہتا مکہ والوں ابو بکر آج کے بعد میری پناہ میں ہے، خبردار اگر کسی نے اس کو کچھ کہا تو ٹھیک ہے۔ ابن دغنہ ایک بات سن لے، اگر یہ تیری پناہ میں ہے نا، اس کو کہو کہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنا، بات لمبی ہے، تیری اپنے گھر میں بیٹھ کے تم عبادت کرو لیکن باہر نہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کے تم کرو۔ 2-4 دن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے اندر عبادت کی، کہا مزہ نہیں آ رہا، سکون نہیں آ رہا، جب تک میں اس دعوت کو عام نہ کر لوں، جب تک اس دعوت کو میں کھلم کھلا اپنی عبادت کو کھلم کھلا نہ کروں، آزادی کے ساتھ نہ کروں، مجھے کوئی سکون نہیں۔ جو میں بات کہنا چاہتا ہوں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر سے باہر ایک چھوٹی سی ایسے 4 دیواری کر لی، تھوڑا سا بنا لیا، وہاں پہ نماز پڑھنا شروع کر دی، وہاں پہ تلاوت کرنا شروع کر دی۔ مکہ کے عورتیں، بچے، بوڑھے قریب جمع ہو جاتے، قرآن سنتے، دل موم ہو جاتے۔ مشرکین نے کہا یہ تو لے گیا بھائی، اس کو روکو، پکڑو۔ ابن دغنہ دیکھو، تم نے کہا تھا ابو بکر اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے گا، یہ اس نے کیا شروع کر دیا؟ ابن دغنہ کہتا ابو بکر یہ کیا کام ہے؟ کہا ابن دغنہ یہ تیری امانت تیرے پاس، تیری پناہ تیرے پاس، نہیں چاہیے مجھے تیری پناہ،
جس پناہ کے اندر میں آزادی کے ساتھ عبادت نہ کر سکوں مجھے اس پناہ کی ضرورت نہیں. مجھے آزاد ہو کر عبادت کرنی ہے, آزاد ہو کر. اسی لیے یہ ملک لیا تھا, آزاد ہو کر اللہ کی عبادت کریں گے, آزاد ہو کر کوئی روک ٹوک نہ ہوگی, ہم اپنے اللہ کو راضی کریں گے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن نہیں کیا. ہم کیا آزادی ہے؟ کون سی آزادی ملی؟ کچھ آزادیاں نہیں میرے بھائیوں. باہر کیا یہ باتیں الگ نکل جائیں گی, میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. میں تو عرض یہ کر رہا ہوں, اللہ نے کہا کہ ہم جس قوم کو کسی علاقے کا خطہ اس کا حکمران بنا دیتے ہیں تو پھر ان کے کام کیا ہوتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. سب سے پہلے نماز کا قیام کرنا, نماز تیار کروانا, امام مسجد اور یہ سب چیزیں تعمیر کرنا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 10 سالہ دور میں 12 سالہ دور میں 24,000 مسجدیں تعمیر کی, 24,000 مساجد تعمیر کی. ہماری تو ایک مسجد شروع ہو جائے زندگیاں گزر جاتی ہیں, وہ مسجد ہی مکمل نہیں ہوتی. 12 سالوں میں 24,000 مساجد ان کا تعمیر کرنا اور ان کا انتظام و انصرام سنبھالنا یہ کوئی معمولی سی بات نہیں. اللہ معاف کرے, آج تو ہماری مسجد میں ٹی وی کا بل بھی آتا ہے, مسجد میں ٹی وی کا بل. استغفر اللہ من ذالک. ایسی کوئی جاہل ترین قوم ہمارے سروں پہ مسلط کر دی ان کافروں نے. میں نے پہلے کہا نا کہ جتنے بھی ہمارے سروں پہ مسلط نا ان کا آزادی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جی ہاں, یہ سارے انہی کے. کافر خود تو نکلا یہاں سے, اب اس نے دیکھا اگر مسلمان کو میں نے آزاد چھوڑ دیا, اگر قوانین کے اندر, اگر نظام کے اندر, اگر دستور کے اندر ان کو آزاد چھوڑ دیا, اسلامی دستور آئے گا, یعنی قانون ساز اسمبلی قرآن کے مطابق ہوگی, چور کے ہاتھ کٹیں گے, زانی کو سنسار کیا جائے گا, کوڑے لگائیں گے, تو پھر ہم تو گئے. انہوں نے کہا نہیں تم اپنا ملک رکھو لیکن نظام ہمارا چلانے دو. ابھی تک نظام کافر کا چل رہا ہے. ہماری پنچایتوں کا, ہماری کچہریوں کا, ہمارے تھانوں کا, ہمارے یہ جتنے بھی نظام ہیں یہ سارے کے سارے کافروں کے ہمارے سروں پہ مسلط ہیں, اور ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہم یہ نظام اپنے سے اتار نہیں سکتے, یہ توق نہیں اتار سکتے. یہ غلامی کی زنجیریں ہیں, نہیں اتار سکتے. مشرف نے کہا تھا میں سود ختم کرتا ہوں, 7 جولائی کو سود ختم ہو جائے گا, فلاں تاریخ کو سود ختم ہو جائے گا. حاجی مکمل بینچ بیٹھ گیا, اس پہ فیصلہ ہو گیا ختم نہیں ہوا. نواز شریف نے کہا جی شریعت بل لے کر آئیں گے. وہ پہلے علامہ احسان علی ظہیر رحمہ اللہ انہوں نے اس کی شدید مخالفت کی, اس وقت بھی نہ پاس ہو سکا. بعد میں نواز شریف نے کہا نہیں جی ہم شریعت بل لائیں گے. آ گیا شریعت بل؟ نہیں آیا. نہیں جی نہیں, باقی سارے چھوڑیں, ہم پاکستان کے کیپٹل سٹی سے اسلام کا نفاذ کرنے لگے ہیں. ہم نے کہا زندہ باد مرد آباد. اسلام آباد میں جناب ایک ہی ٹائم پہ اذان ہوگی, ایک ہی ٹائم پہ جماعت ہوگی, ہاں جی مسجدیں کھلی ہوں گی, بازار بند ہو گئے, ہو گیا کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ تو بچوں کو بہلانے والی باتیں ہیں, ہمیں بہلایا جا رہا ہے اور کافر اپنا کام کر رہا ہے. دن بہ دن اپنے بچوں کو گاڑا جا رہا ہے. کبھی عورتوں کی ریسیں ہوتی ہیں, کبھی مخلوط تعلیم. یہ مخلوط اور تو اور اللہ جانتا ہے, ہم 75 سال ہو گئے ہیں, آج تک ہمارا نصاب نہیں بنا تعلیم کا. 74 سالوں میں آج تک ہمارے پاکستان کا نصاب تعلیم نہیں بن سکا. آمر بھی آئے, حکمران بھی آئے, جمہوریت بھی آئی, ماشاء اللہ بھی آیا, ہاں جی سلیکٹڈ بھی آئے, الیکٹڈ بھی آئے, سارے ہی آئے, لیکن ہمارا نظام تعلیم نہیں بن سکا آج تک. کیوں بنے گا؟ کیسے بنے گا؟ ہماری دورے ہمارے ہاتھ میں نہیں.
امپورٹڈ وزیر اعظم آتے ہیں، امپورٹڈ صدور آتے ہیں، نہ آگے کا پتا نہ پیچھے کا پتا، وہاں سے بلایا، الیکشن کروایا، MNA بنایا، فوری طور پہ اس کو وزیر اعظم بنایا، اسمبلیاں ٹوٹی، گیا باہر، نہ آگے کا پتا نہ پیچھے کا پتا۔ اسٹیٹ بینک خسارے میں خسارے میں خسارے میں۔ اچھا جی اب پاکستان میں تو کوئی بندہ نہیں ہے، اب باہر سے منگوا لو، راتوں رات منگوا کے اتوار والے دن شناختی کارڈ بنا کے اس کو جناب گورنر بنا کے بٹھا دیا۔ اب وہ بے ایمان جو پالیسیاں دیتا ہے ہاں جی IMF کی، وہ ساری لاگو ہو رہی۔ ہم آزاد ہیں، اور بھائی ہماری کون سی نکر، ہمارا کون سا خطہ، ہمارا کون سا ادارہ آزاد ہے کہ جس میں اسلام نافذ ہو؟ سیدھی سی بات ہے بھائی، میں تو اپنے گھر کے اندر بھی آزاد نہیں ہوں، بیٹا کچھ کہتا ہے، بیٹی کچھ کہتی، بیوی کچھ کہتی، میں کچھ اور کر رہا۔ یہ ہماری کیفیت ہے۔ تو آزادی کی ہاں آزاد ہو گئے ہم اسلامی قوانین سے، چوری کرو ڈکیتی کرو، یہ تھوڑی ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، یہ چوریاں تھوڑی ہو رہی ہیں، یہ قتل و غارت، بیٹا باپ کو، باپ بیٹے کو، ماں بیٹی کو دستوں گریبان ہیں، گولیاں چلا کے فائر کر رہے ہیں، ہلاک کر رہے ہیں، جائیداد کے جھگڑے، تنازع 20 سال 25 سال تک جائیدادوں کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، کوئی بات کرے گا توہین عدالت ہے، کوئی اور بات کرے گا 16 MPO ہے، کوئی اور بات کرے گا یہ فرقہ واریت ہے۔ من حیث القوم ہمارے اوپر کافر کا ایسا شکنجہ قائم ہے، ایسا شکنجہ ٹائٹ ہے کہ ہم ہل نہیں سکتے بھائی، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم بس مسجد میں بیٹھ کے، اپنی بیٹھک میں بیٹھ کے، اپنی چھوٹی سی کابینہ میں بیٹھ کے ہم دل سے کود سکتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے سکتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف پراپگنڈے کر سکتے ہیں، اور آخر میں پھر رزلٹ کیا آتا ہے؟ اچھا جی انہیں کٹ نہیں کی تھی تو کٹ ممی نہیں کرنی، ممی ایک دا جواب انہوں پتھر نہ نہیں دیا گا۔ آخر میں یہ رزلٹ نکلتا ہے، بجائے اس کے کہ چلو اس نے غلطی کی میں اپنی اصلاح کر لوں، نہیں، یہ میں نو ایک گل کر کے جائے گا کتنے، میں نو کہاں تک پہنچا کے آواں گا، اور بڑا خوش، ہاں جی بہت اچھا کام کیا، بہت اچھا کام کیا۔ میرے بھائیو، اسلام کا یہ تقاضا نہیں ہے، اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ ہمارے ملک پاکستان جس کی بنیاد پہ اس کو کھڑا کیا گیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا، صحت و تندرستی کا مالک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ کلمے کے پہلے جز پر آج تک پاکستان میں عمل نہیں ہوا، دوسرا جز تو بہت دور کی بات۔ لا الہ الا اللہ اس جملے پہ ابھی تک ہمارا عمل نہیں ہے، ابھی تک پاکستان اس پہ کھڑا نہیں ہوا۔ محمد الرسول اللہ، پیارے نبی کی تعلیم، آپ کی حدیث، آپ کی زبان، آپ کا قول و فعل، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا کھانا پینا، وہ دستور ہے، وہ نظام ہے، وہ اسلام ہے، وہ قانون ہے، وہی آئین ہے، وہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ ابھی تک تو ہم لا الہ الا اللہ کے تقاضے نہیں پورے کر پائے، اور پھر ہم یہ بات کہتے ہیں ہم آزاد ہیں۔ میرے بھائیو، ہمارا ملک خطے کے اعتبار سے تو آزاد ہوا، اللہ نے ہمیں خطہ تو دے دیا، اللہ نے ہمیں یہ علاقہ تو دے دیا، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، احسان عظیم ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں یہ خطہ عطا کر دیا۔ ورنہ کئی ایسے مولوی بھی، کئی ایسے سیاستدان بھی جو آج بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے جی ہم اس وقت پاکستان بنانے کی غلطی میں نہیں تھے، بدبخت کھاتے پھر بھی یہی کا ہے، مراعات یہی سے لیتے ہیں، اور نسل در نسل، نسل در نسل، یہ بات حقیقت ہے، نسل در نسل ملک کو کھا بھی رہے ہیں، اور کہتے ہیں ہم اس وقت پاکستان کے بنانے کی غلطی میں نہیں تھے۔ نسل در نسل کھا بھی رہے ہیں، ہاں جی، اور یہیں پہ رہتے ہیں، یہیں سے کھاتے ہیں، ہاں جی، ساری مراعات ہمارا
جو پیسہ ہمارا ٹیکس ان کی جیبوں میں جاتا ہے اور ہم نہیں جی ہم پاکستان بنانے کی غلطی میں نہیں تھے. ایسے جاہل قسم کے لوگ بھی ہیں. اللہ نے یہ خطہ دیا, رب کی بہت بڑی مہربانی ہے, اللہ کا بڑا احسان ہے, لیکن یہ احسان اللہ کا کیسے ہوا؟ شہداء کی قربانیوں کے ساتھ. وہ آپ ساری داستانیں جانتے ہیں کہ کیا کیا ہوا, کیسے کیسے ہوا, کس کس انداز میں مسلمان یہاں پر پہنچے. پورے خاندان کٹ گئے, بچوں کو نیزوں پہ پرویا گیا, عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا, اور باپ کے سامنے بیٹوں کو ذبح کیا گیا, اور گزرنا مشکل تھا, محال تھا لوگوں کا. کئی دن فاقے اور راستے میں بے شمار شہادتیں, اور اللہ کا نظام اوپر سے پھر بارشیں بھی, اور مہینہ بھی یہی سون بھادوں کا جس کو ہم کہتے, حبس, بارشیں, اور پھر سیلاب, اور ایسی کیفیت میں اللہ نے ہمیں یہ خطہ دیا قربانیوں کے بعد. اور آج ہم نے ان قربانیوں کا یہ صلہ, ان قربانیوں کو ہم نے اس انداز میں دیکھا ہے. ہم نے دوبارہ پھر یہ سارے نظام اٹھا کے کافر کی جھولی میں ڈال دیے کہ نہیں آقا جو تم کہو گے ہم وہی یہاں پہ کریں گے. اب جو آرڈر آتا ہے, میرے بھائیو ہم تو پہلے بھی ایک بات کہتے تھے, اب بھی کہتے ہیں, شاید میری یہ بات غلط بھی ہو, آپ مجھ سے بہتر ہیں, ماشاءاللہ سینئر ہیں ہاں سیاست کے حوالے سے. جب تک ہم آئی ایم ایف سے آزاد نہیں ہوں گے ہمارا ملک آزاد نہیں. نہ کہیں کسی کو نواز آیا اس نے یہ کر دیا, عمران آیا اس نے یہ کر دیا, اس نے چینی مہنگی کر دی, اس نے پیٹرول مہنگا کر دیا. ان بیچاروں کے تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. کیا 120 روپے پہلے پیٹرول نہیں تھا؟ پہلے بھی گیا کسی دور میں, آج بھی ہے. کیا 110 روپے چینی پہلے نہیں بکی, اب بھی بکی ہے؟ ان بیچاروں کے ہاتھ میں اللہ کی قسم کچھ نہیں. یہ سارا آئی این ایف کا کرتا دھرتا ہے. اگر وہ آج کہہ دے کہ پیٹرول کی قیمت 50 روپے کر لو, یہ زور لگا کے مر جائیں 50 روپے ہوگی, یہ 51 روپے بھی نہیں کر سکتے. کماد ہمارا, گنا ہمارا, چینی کی قیمت ہم نہیں مقرر کر سکتے. یہ قیمتیں وہ طے کرتے ہیں, اور جو قیمتیں وہ دیں گے وہی قیمتیں یہاں پہ نافذ العمل ہوگی. آپ احتجاج کریں, آپ بل پھاڑ دیں, آپ آگ لگائیں, آپ دھرنے دیں, جو مرضی کریں, آپ کو تو وہ کھلونے سمجھتے ہیں. اور ایک ہماری سادہ عوام ہے, اوے جی تو انہوں نہیں پتا, اے بندہ آ گیا تو مہنگائی ہو گئی, عوام رول گئی, فلانا ہو گیا, یہ ہو گیا, فلانا بندہ بڑا بہت چنگا سی. اور سارے ایک جیسے ہیں بھائی. اپوزیشن میں ہوتے تو بڑی باتیں بناتے ہیں, جب آتے نا اقتدار پہ پھر پتا چلتا ہے کہ ہماری ڈوٹ کن کے ہاتھ میں ہے, یا اللہ اس کے رسول کے ہاتھ میں ان کی ڈوٹ نہیں. ارے جن کو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت سورہ اخلاص نہ آئے وہ میرے ملک کا وزیر داخلہ ہو, جس کو سورہ کوثر نہ آئے وہ میرے ملک کا وزیر اعلیٰ ہو, اور جو بدبخت سورہ اخلاص دوسری مرتبہ بھول جائے وہ سپریم کورٹ بار کا صدر ہو. سپریم کورٹ بار کچھ چھوٹا ہوتا ہے اور اس کا صدر. ایک دفعہ پہلے ایک ظالم بھول گیا, بھئی ابھی کچھ شرم حیا کر لے, تو شرم حیا کر لے, اس کو بھی سورہ اخلاص پڑھنی نہیں آئی. سپریم کورٹ بار کا صدر ہے, اور جی مسلمان ہے. اللہ زیادہ سمجھ نہیں آتی, ایسے لوگ مسلمان کہلاتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتے. یہ کس منہ سے مسلمان کہلاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, کہ جن کو اسلام کے الف اور با کا پتہ نہیں, اور ملک چلانے آئے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کہ جس کی بنیاد کلمہ توحید پر ہو. اس ملک کو یہ چلائیں گے؟ نہیں چلا سکتے. باہر کہہ پاتے زیادہ, تو ہم ادھر نہیں جانا چاہتے. میں عرض کر رہا تھا, اللہ نے فرمایا کہ نماز کا قیام, زکوٰۃ کی ادائیگی, اور تیسری بات وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ. تیسری چیز کہ امروا بالمعروف, ایسی کمیٹیاں, ایسی جماعتیں تشکیل دی جائیں کہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم کریں.
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور چوتھا کام برائی سے منع کرے۔ جب یہ کام نہیں ہوں گے، چار کام، وہ اسلامی خطہ نہیں بن سکتا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ میرا یا کسی مولوی کی بات نہیں ہے۔ جب یہ چار چیزیں کمپلیٹ ہوگی تو پھر اسلامی ملک ایک معرض وجود میں آتا ہے، پھر اسلامی ملک کی تشکیل ہوتی ہے، نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، امر بالمعروف، امر بالمعروف نیکی کا حکم، اور برائی سے منع، برائی سے روکنا۔ یہاں پہ نیکی کا حکم تو کیا کرنا ہے، برائی کے لیے خود دعوت دیتے ہیں، خود دعوت، سرکاری سطح پر برائی کی دعوت دی جاتی ہے۔ ضروری نہیں صرف ایک زنا اس برائی ہے، اور تھوڑی برائیاں ہیں، یہ سود ہے، سود سب سے بڑی لعنت، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ نے کہا سود کو تو میں ایسے مٹاتا ہوں جیسے چکی کے دو پتھروں میں دانا پس کے آٹا بنتا ہے، محق اس کو کہتے ہیں، یمحق اللہ الربا، اللہ ایسے سود کو مٹاتا ہے۔ اور دیکھ لو اشتہارات آتے ہیں مختلف بینکوں کے، ہاں جی لاؤ جی پیسے جمع کراؤ، اتنا سود اتنے % ملے گا۔ سرکاری سطح پہ اسٹیٹ بینک بھی کہتا ہے۔ اچھا پھر میں چلو چلتے چلتے بات کر جاؤں، مولوی صاحب ایک فلانا بینک ہے، وہ اسلامی بینک ہے۔ کوئی اسلامی بینک نہیں ہے بھائیوں، دھوکہ ہے، دھوکہ، ہمیں دھوکے میں ڈالا جا رہا۔ نہیں مولوی صاحب، ان کے پاس بڑے مفتیوں کے فتوے ہیں، اسلامی مکمل اسلامی قوانین کے مطابق، ساری بحث کو چھوڑیے، مجھے ایک چیز کا جواب چاہیے، یہ جو اسلامی بینک بنا ہے اس کو لائسنس کس نے جاری کیا؟ او جی وہ تو اسٹیٹ بینک نے کی ہے۔ وہ میزان ہو، وہ ایم سی بی ہو، وہ فلاں ہو، فلاں ہو، فلاں، اسلامی بینک کا نام اسلامی رکھا گیا، یعنی کس نے دیا ان کو لائسنس؟ اسٹیٹ بینک نے۔ اسٹیٹ بینک کس کے متحد ہے؟ ورلڈ بینک کے۔ کیا بات ہے بھائی، ورلڈ بینک کس کے کنٹرول میں ہے؟ یہودی کے کنٹرول میں۔ ورلڈ بینک، اسٹیٹ بینک لائسنس وہ جاری کرے اور بینک اسلامی ہو، ناممکن ہے، ناممکن ہے، ممکن ہی نہیں۔ نہیں جی نہیں، ان کی وہ میں ساری پڑھی اسٹیٹمنٹ جی، وہ بالکل اسلام کے مطابق ہے، دھوکہ دیتے ہیں ہمیں میرے بھائیوں۔ کوئی اسلامی نظام نہیں، یہ کھلم کھلی برائی کی دعوت ہے، یہ سود کی دعوت ہے۔ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے برائی روکنے سے کہا، اور پھر میں یہ بات سیدھی سیدھی کہتا ہوں، ہم کہتے ہیں جی ہمارا ملک ترقی نہیں کر رہا، معاشی حالت میں کمزور ہے، ہمیں جناب وہ فلاں سے قرض لینا چاہیے، یہ لینا۔ اللہ جانتا ہے کچھ بھی نہ کرے، سود ختم کر دیں، اللہ ایسی برکت ڈالے گا، سارے قرضے اتر جائیں گے، لیکن وہ یہ کریں گے نہیں۔ جب وہ یہ کریں گے نہیں، اللہ کہتا جاؤ پھر تم چائنا، امریکہ، سعودیہ تو کیا، تم ساری دنیا کا فنڈ اکٹھا کر لو، یمحق اللہ الربا، تمہاری معیشت برباد ہوگی، کبھی بھی یہ بلند نہیں ہوگی، تمہاری معیشت کبھی بھی نہیں سنبھل پائے گی، کبھی بھی نہیں سنبھل پائے گی، چاہے جتنے مرضی ماہر معاشیات بلا لو، اکنامکس کے بڑے بڑے پروفیسر، پی ایچ ڈی کیے ہوئے، یعنی یہ بڑا ماہر معاشیات ہے، یہ بڑا ماہر اکنامکس ہے، یہ فلانا ہے، فلانا ہے، سارے لگا کے دیکھ لیے، او جی فلاں پچھلی حکومت میں جی فلانا بندہ بڑا ماہر ہے جی معاشیات کا، اب یہ بندہ بڑا ماہر ہے جی، اب یہ بندہ بڑا ماہر ہے، پچھلی یہ بندہ بڑا ماہر ہے۔ کیا کر دیا معاشیات کو؟ برباد ہی کیا۔ قرض دن بدن چڑھتا گیا، چڑھتا گیا، چڑھتا جائے گا، یہ نہیں اترے گا، اترے گا اس سے زیادہ قرض سر پہ چڑھ جائے گا، چونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ان معاشی پروفیسروں کے یہ پلانگے منصوبے سارے جھوٹے ہیں۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ کہتا ہے زکوٰۃ کا نظام قائم کرو، دیکھو تمہاری معیشت کیسے پروان چڑھتی ہے۔ ہم نے اپنی معیشت کی ساری تعلیم، معیشت کو سمجھنے کے لیے ہم نے کافروں کا سہارا لیا، اسلامی قوانین کا سہارا نہیں لیا۔ ہمارا ملک پاکستان اسلامی جمہوریت آزاد ہے،
لیکن ایک بھی قانون اسلام کے مطابق نہیں اور اس پہ نہ عمل کیا جاتا ہے. میں نے پہلے کہا نا، اگر کہیں گے بھی یہ ہے وہ کہیں گے یہ پتہ نہیں یہ پاکستان کے خلاف ہو گئے. پاکستان تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ عظیم خطہ عطا کیا. اور حقیقت بات یہ ہے میرے بھائیوں، آج بھی اگرچہ یہ پاکستان لولا لنگڑا ہے جیسا بھی ہے، لیکن اللہ نے اس کا رعب کافر کے دلوں میں کتنا بٹھایا ہوا ہے. ساری دنیا کا کافر اس وقت، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ امریکہ یہ 105 ملکوں کو لے کر یہاں افغانستان میں آیا تھا؟ پاکستان کے لیے آیا تھا. پاکستان چونکہ اس کی بنیاد کلمہ توحید پر ہے، کافر سوچتا ہے اس کی دور اندیشی ہے. ہم تو بیچارے بالکل بھولے بھالے، ہمیں تو دنیا سے نکلنے کی فرصت ہی نہیں، لیکن کافر دور کی سوچتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ یہ مسلمان اگر انہوں نے اپنے کلمے کو سمجھ لیا، یہ کھڑے ہو گئے تو پھر ہماری خیر نہیں. میں عرض کر رہا تھا نا، مولانا جعفر تھانیسری، اور یہ 1836 میں 1831 میں تو یہ مارکا ہوا نا بالا کوٹ والا. اور دیکھ لو اس کے بعد بھی انگریز یہ بے ایمان مسلمانوں کے علاقوں میں گئے اور مسلمانوں کے بچوں کو پکڑ کر، مسلمانوں کے بچوں کو لجا کر ان کی ذہن سازی کی. اور جو دیکھتے تھے کہ نہیں اس کے خاندان میں کوئی ایک مجاہد تھا، اس خاندان کو ملیا میٹ کیا جاتا اور اس خاندان پہ سخت کڑی نگرانی کی جاتی. لیکن اللہ نے پھر بھی ان شہداء کے خون سے یہ تحریک کھڑی کی. یہ لوگ کھڑے ہوئے جنہوں نے قربانیاں پیش کی، اور پھر انہی قربانیوں کے رزلٹ میں، انہی قربانیوں کے نتیجے میں، اس مقدس خون کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ خطہ عطا کیا. بھائیو باتیں بہت ساری ہیں، وقت ختم ہو گیا، لیکن عرض کرنا چاہتا ہوں اگر ہمارا یہ ملک، اگر آج اللہ نے ہم پہ انعام کیا ہے، اللہ نے ہم کو دیا ہے، تو بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اسلامی بنیادوں پر استوار کریں. ٹھیک ہے، میں آج یہ قانون نافذ نہیں کر سکتا، آپ یہ قانون نافذ نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم اپنی آواز تو پہنچا سکتے ہیں. کم از کم ہم جہاں پہ رہتے ہیں، جس گھر میں، جس سوسائٹی میں، جس فیملی میں، کم از کم وہاں پہ تو اسلام کو نافذ کر سکتے ہیں. تو پھر حق ادا ہوگا اس آزادی کا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ.